بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اس وقت ہم موجود ہیں پاکستان اوورسیز پروموٹرز ایسوسی ایشن کے مرکزی آفس اسلام آباد میں۔ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں مرکزی چیئرمین اسد کیانی صاحب۔ اسد کیانی صاحب سے ابھی میں نے گفتگو میں پوچھا کہ اسد صاحب ہم ایک دوسرے کو کب سے جانتے ہیں، تو اسد کیانی صاحب نے بتایا کہ جب میں بالکل بچہ تھا اور آپ بھی ابھی جوانی آپ کی عمر سے گزر رہے تھے۔ تو آئیں ان سے ملاقات کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ جب سے میں نے ان کو دیکھا، ان کے ایک بزرگ عزیز ہمارے دوست طارق کیانی صاحب کے ساتھ میں نے ان کو دیکھا، میرا ان کے ساتھ جو تعلق ہے وہ اور ان کی نسبت سے ان کے ساتھ جو تعلق وہ ایک یادگار تعلق ہے۔ تو یہ غالباً 26 ایک سال کا عرصہ ہے جو کہ ان کو دیکھتے ہوئے گزرا۔ انہوں نے کیسے اپنی عملی زندگی کا آغاز کیا اور یہ سفر طے کرتے کرتے آج اللہ نے اس مقام تک پہنچایا ان کو۔ آئے ان سے بات چیت کرتے ہیں کہ ان کا یہ سفر اور یہ تجربہ انہیں کیا رنگ دکھا گیا ہے اور انہوں نے اس سے کیا حاصل کیا، آئندہ ان کو کیا تجربہ ہوگا اپنی زندگی میں۔ تو آئیں آپ کی ملاقات کرتے ہیں اسد کیانی صاحب سے۔ اسد کیانی صاحب، السلام علیکم۔ صاحب آپ کیسے ہیں؟ جی الحمدللہ۔ آج آپ یہاں بیٹھے ہیں، سینٹرل سیکریٹریٹ ماشاءاللہ مرکزی چیئرمین ہیں، تو کبھی آپ نے سوچا تھا کہ آپ اس مقام تک پہنچیں گے؟ کبھی آپ نے یہ بھی سوچا تھا کہ آپ اوورسیز پروموٹر بنیں گے، یا اتفاق سے سارا کچھ ہوا، یا کہیں آپ کو خیال آیا کہ مجھے کیا کام کرنا چاہیے اور آپ نے اسی شعبے کا انتخاب کیا؟ سب سے پہلے تو میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کروں گا، اس کے بعد اپنا جو لائن اور یونائٹڈ گروپ کی لیڈرشپ ہے ان کا شکر ادا کروں گا، اور اپنے پروموٹر بھائیوں کا کہ جنہوں نے مجھے بھاری اکثریت سے الیکشن جتوا کے تو یہاں پہ چیئرمین پوئپا کی سیٹ پہ بٹھایا۔ تو سوچا تو الیکشن 2015 میں جب ہوئے تھے تو میں پنڈی زون کا چیئرمین تھا، اس وقت زونل باڈیز بھی ہوتی تھی۔ 2015 میں وہ بنا، پھر 2018 کے الیکشن میں پوئپا کا وائس چیئرمین بنا۔ ابھی پچھلے سال 2022-23 والے میں وائس چیئرمین پوئپا سینٹر تھا، تو ابھی چیئرمین ہوں۔ الحمدللہ لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں، لوگ بار بار ہمیں آ کے ان سیٹوں پہ بٹھا رہے ہیں۔ تو کیا سمجھتے ہیں کہ آپ ان توقعات پہ پورا اترنے کی کوشش کر رہے ہیں، یا واقعی آپ نے ان کی توقعات پوری کی ہے؟ جی پروموٹر کی توقعات پہ بھی پورا اترنے کی انشاءاللہ ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جو پوئپا کا جو ہم نے جو ایک چہرہ گورنمنٹ کو دکھایا، اداروں کو دکھایا، پہلے پوئپا کو لوگ اس طرح جانتے نہیں تھے جس طرح اب جانتے ہیں۔ تو ہر ادارے سے رابطے میں جو پاکستان کے ساتھ کنسرن لوگ ہیں، لیڈرشپ آف پاکستان جو اس وقت ہے، تو فوراً جو مسئلے مسائل ہمارے ہوتے ہیں انہیں کے ساتھ ہم شیئر کرتے ہیں اور وہ فوراً حل بھی ہوتے ہیں۔ تو بہتر انشاءاللہ ہوگا فیوچر پاکستان کا بھی، کیونکہ ہمارے پاس، میں جس جگہ بیٹھتا ہوں کہتا ہوں کہ ہمارے پاس ہماری ٹیکسٹائل بند ہے، ہماری انڈسٹری ساری بند ہے، ایگریکلچر ہوا جو ہمارے ملک کی ضرورت پوری کرتی ہے بڑی مشکل کے ساتھ۔ ہمارے پاس یہ آبادی کا یہ کہ ہمیں ایج ہے، اور یوتھ ہماری 60% ہے، ہم اس کو بہتر جگہ پہ ڈپلائی کریں اور وہ جا کے اپنا روزگار کمائیں، ملک کے لیے مفید شہری بھی بنے، ملک کی زر بادلہ کے ذخائر میں اپنا حصہ بھی انجیکٹ کریں۔ تو یہ اس چیز پہ کام چل رہا ہے جی۔ اور میری تو بلکہ خواہش ہے، منسٹر صاحب کو بھی میں نے کہا ہے، مختلف جگہ پہ جہاں پہ بیٹھتے ہیں ان کو بتاتے ہیں کہ آپ اگلے سالوں میں ہمیں ٹارگٹ دیں۔ میری یہ خواہش ہے کہ اگر پوئپا کو ٹارگٹ دیا جائے اور نئی جو وینیوز ہیں MOU سائن کیے جائیں، اور اگلے اگر 5 سالوں میں تقریباً 12-13 ملین لوگوں کو ہم اوورسیز جابس پہ بھجوا دیں، تو اس سے زر بادلہ کے جو ذخائر ہیں وہ بھی اٹھ جائیں گے، ہماری معیشت بھی بہتر ہو جائے گی، انمپلائمنٹ بھی ختم ہو جائے گی، یوتھ بھی کسی کام پہ لگ جائے گی، بجائے وہ فرقے بازوں کے ہتھے چڑھیں، دہشت گردوں کے ہتھے چڑھیں، چوری ڈکیٹی کریں، وہ معاشرے کا مفید شہری بن جائیں گے۔ تو یہ میری ہے خواہش کہ ہم پوئپا کے پلیٹ فارم سے اگلے 5 سالوں میں، ویسے روٹین میں تو 5 سے 8 لاکھ لوگ ہم بھجوا رہے ہیں،
لیکن جب گورنمنٹ اس کو سیریس لے، نئے ایم او یو سائن کرے، ہم پر ایئر ٹارگٹ رکھیں کہ 2 سے 2.5 ملین لوگوں کو اگر اوورسیز جابس پہ بھجوائیں تو انشاءاللہ یہ بہترین ہو جائے گا. اب یہ دیکھیں چھوٹی سی جو فائنانس منسٹری میں بیٹھے ہوئے بابو ہیں، الفاظ کا گورکھ دھندا تو انہی کو پتہ ہے، لیکن 2021-22 کا آپ ہمارا امپورٹ کا بل اور ہمارے اخراجات دیکھیں، وہ 69 ارب 50 کروڑ ڈالر تھے. ہماری پوری انڈسٹری نے، ایکسپورٹر نے مل کے کمائے 32 ارب ڈالر، اور فارن ریمیٹنس کی مد میں ہمارے پاس آئے 31.5 ارب ڈالر. یہ 6 ارب ڈالر کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے، جس کے لیے کبھی ہماری گورنمنٹ IMF، کبھی UAE، کبھی سعودی عرب. تو ہم کیوں نہ اپنی یوتھ کو بہتر جگہ پہ بھیجیں، اور یہ 6 ارب ڈالر کیا ہی وہ ملک کی معیشت کو اٹھا دیں گے انشاءاللہ. لیکن جو آپ بات کر رہے ہیں کیا جائے یا ایسے MOU سائن کیے جائے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت کیا رکاوٹ ہے کہ آپ 8 لاکھ کی جگہ 16 لاکھ بندے بیرون ملک نہیں بھیج سکتے؟ رکاوٹ سر یہ ہے کہ سبھی کو ہی پتہ ہے من حیث القوم ہم کرپٹ لوگ ہو چکے، کرپٹ ہیں. ابھی یہ ہمارے ساتھ جو آپ کی ملاقات ہوئی سردار صاحبان کے ساتھ، میں ابھی اپنا انٹیریئر منسٹر سے رابطہ کرنے والا ہوں. میں نے اپنے سیکرٹری کو کہا کہ ذرا ان کے ٹیلی فون نمبر نکالیں اور بات کروائیں میری نا. کل بوسنیا میں ان کے کچھ لوگ جا رہے تھے، ٹوٹل ڈیمانڈ ان کے پاس 20 لوگوں کی تھی لیبر کی، اور $500 ان کی سیلریز تھیں. 9 لوگوں کی سیٹیں تھیں. کراچی ایئرپورٹ سے وہاں سے انہوں نے آف لوڈ کر دیا، اور جینون ویزے لگے ہوئے، پروٹیکٹر ہوا، پرمیشن ہوئی، تو وہ صرف اپنا حصہ لینے کے چکر میں. اور ہر بندہ یہاں پہ یہی ہے کہ جو مین پاور ایکسپورٹر ہیں وہ رسک لیتے ہیں، وہ اپنا خرچہ کرتے ہیں، اپنا ٹائم دیتے ہیں، وہ کوئی ڈیمانڈ لے کے آتے ہیں. آگے جو یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے لوگ، وہ کہتے ہیں ہمیں ہمارا حصہ دو گے تو پھر آگے چلے گا. وہ پھر ویزے کی کاسٹ جو ہے وہ عام غریب آدمی کی پہنچ سے بھی باہر ہو جاتی ہے. تو یہ چیزیں ختم ہونی چاہیے. ایک بندہ جنرل ویزے پہ جا رہا ہے، ملک سے ان امپلائمنٹ ختم ہو رہی ہے، کوئی روکنے والا جو ہے وہ تو اس ملک کا دشمن ہے کہ اس ایسے لوگوں کو جو روک رہا ہے. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. لیکن ایک تجویز سمجھنے کی تجویز میں کہ اگر یہی بوسنیا سے پہلے لوگ گئے نہیں گئے، تو اگر اس کو یہ خطرہ ذہن میں ہوتا بحثیت چیئرمین آپ کے یا پروموٹرز کے، تو اس کے لیے کوئی ایسی ترتیب بنائی جائے کہ جیسے اسکواڈ لے کر جاتے ہیں کہ ان کو کوئی کیا نہ ہو، حملہ آور اس میں نہ ہو. اس طرح اگر ایک پلان کیا جائے کہ جی یہ بندے پہلی بار جا رہے ہیں، یہ راہزن جو ہیں ان کو لوٹ نہ دے. تو یہ سر میری یہ خواہش ہے، وینیو پہ لوگ جا رہے ہوں تو ہمارے تو منسٹر صاحب کو چاہیے کہ ان کے گلوں میں ہار ڈال کے حاجیوں کی طرح ان کو رخصت کیا جائے ایئرپورٹ پہ کہ یہ ملک کے لیے زر بادلہ کمانے جا رہے ہیں اور بہتر معاملات کریں گے. لیکن اتنی توجہ ابھی گورنمنٹ کی ادھر ہے نہیں، تو اس وجہ سے یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں. تو اب میں نے ان کو کہا کہ آپ اسلام آباد سے کریں. ابھی میں نے اپنے DG صاحب سے بھی بات کی ہے، وہ کہتے ہیں ہمیں آپ لیٹر لکھیں. میں DG FIA سے بات کرتا ہوں. مجھے یہ تھا کہ ہم کیوں نہ وزیر داخلہ سے بات کر لیں کہ بھائی صاحب یہ معاملات ہو رہے ہیں تو آپ اس میں کوئی اپنا کردار ادا کریں. کور کیا جائے گا، اور یہ اس وجہ سے جو نقصان ہوا ہے اور مزید آئندہ بھی نقصان کا خدشہ ہے جی، اس کے لیے کیا ترتیب؟ بس وہ یہی ہے کہ جو اداروں میں کالی بھیڑیں ہیں، اب جب ان کے ہیڈ سے بات کی جائے گی تو وہ پھر شفٹ انچارج یا باقی لوگوں کو خود ہی چیک کرے نا جی کہ کون یہاں پہ ملوث ہے اور کیوں انہوں نے یہ حرکت کی. تو ان کو جب ایک چیز کرتے ہیں کہ آئندہ وہ ایسی، ہاں جی، جب ایسے لوگوں کو پنشمنٹ ملے گی تو آئندہ کوئی نہیں کرے گا ایسے معاملات. اس سے پہلے کبھی کوئی مثال ہے کہ پنشمنٹ ملی؟ اس سے پہلے تو سر پنشمنٹ کا یہاں پہ تصور ہی نہیں ہے نا. میں تو چاہتا ہوں رول آف لا ہو. پنشمنٹ کا کیا ہے؟ آج یہاں پہ عدالتیں سزائیں دیتی ہیں، دوسرے دن وہی صاحبان جو ہیرو بن کے آ رہے ہیں اس معاشرے میں، پھر وہاں پنشمنٹ کا کیا تصور ہے، کیا معاملہ؟ آج کے تقاضے ماضی کے مقابلے میں کتنے زیادہ ہو گئے، یعنی ڈیمانڈز کتنی یا کتنی اسپیسیفکیشن آ گئی ہے کہ آپ جب کسی کو بیرون ملک بھیجتے ہیں تو امپورٹ کرنے والا جو ملک ہے ان کی کیا شرائط ہیں کہ آپ کا جو یہاں ورکر آتا ہے وہ کس طرح اس کی تربیت اور ہوئی ہے؟ لوگ جو ہے نا وہ سرٹیفکیشن کی سائٹ پہ چلے گئے ہیں جو ڈیسٹینیشن کنٹری ہیں، اور لینگویج ضروری ہو رہی ہے، جیسے جرمن، جیپنی وغیرہ. وہ تو کہتے ہیں لینگویج کے بعد ہی بندہ کوئی ویزے کے لیے اپلائی کرے گا. اس کے علاوہ
وہ جو عام کسی کا چاچا ماما ویزا بھیجتا تھا اور وہ بھی چلا جاتا تھا، وہ بھی اب ختم ہو جائے گا، کیونکہ اسکل لازمی ہو گئی ہے اور وہ اس کے بغیر تو پھر ہو نہیں سکتا. ہمیں ان جدید تقاضوں کے مطابق ہی اپنی مین پاور اب تیار کرنی پڑے گی، اور اس کے لیے پچھلے ہفتے ہم نے ایم او یو سائن کیا ای ڈی نیفٹیک کے ساتھ، اور انہوں نے کوئی تقریباً 45-50 کے لگ بھگ ہمارے پرائیویٹ سیکٹر کے جو یہ ٹریڈ سینٹر ہیں ان کو اپنی امبریلا کے نیچے لیا ہے، اور ہم انشاءاللہ اس کو پورے ملک میں پھیلائیں گے تاکہ لوگ وہاں سے اسکل سیکھیں اور پھر بہتر جابس پہ جائیں. یہ جو ڈیمانڈ ہے افرادی قوت ایکسپورٹ کرنے کی، یہ بڑھے گی یا اس میں کمی آ رہی ہے؟ تقریباً 20% سعودی عربیہ جو ہے وہ تو ڈیمالش ہو چکا ہے. وہ پرانے گھر انہوں نے گرا دیے ہیں، ہائی رائز بلڈنگیں بنے گی، وہاں پہ مین پاور کی بڑی کھپت ہے، نیوم سٹی بن رہا ہے اس کے لیے بھی. تو یہ مین پاور کی جو ڈیمانڈز ہے نا وہ بڑھے گی، اور ترقی یافتہ ملکوں میں آبادی جو ہے وہ تیزی سے کم ہو رہی ہے، ہماری آبادی بڑھ رہی ہے. بس یہ چیز کرنی ہوگی کہ ہم اپنی آبادی کو اس کا بہتر یوٹیلائز کر لیں. اب دیکھیں کہ انڈیا کا کوٹا سعودی عربیہ میں 40% ہے، ہم برادر اسلامی ملک ہونے کے باوجود ہمارا 20% ہے. ابھی ہمارے منسٹر صاحب پچھلے مہینے گئے، انہوں نے کوئی تقریباً 15-18 منٹ مجھ سے بات چیت کی کہ کیا کیا کریں، تو میں نے ان کو ریٹن بھی پہلے بھیجا. تو میں نے کہا جی ریکویسٹ یہ کریں کہ ہمارا کوٹا کم از کم ان کے برابر تو کر دیا جائے. تو یہ ابھی تک ہے جی معاملات. لیکن اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ ہماری لیبر یا مین پاور جو وہاں پاکستانی جاتے ہیں ان کا رویہ یا ان کی تربیت اور ہنر میں فرق ہوتا ہے کیا؟ سر ان کا رویہ بھی، پلس ہمارے جو امبیسڈر اور سی ڈبلیو ایز ہیں وہ بھی پراپر اگر اپنا کردار وہاں پہ ادا کریں. میں آپ کو چھوٹا سا ایک مثال دیتا ہوں کہ 2 سال پہلے ہم نے لکھا وزیر اعظم کو لیٹر کہ یہ ہمیں مسائل درپیش ہیں جی سی سی میں. انہوں نے بیورو آف امیگریشن کے کمیٹی روم میں بھیج دیا مولانا طاہر اشرفی کو. تو مولانا صاحب آئے کہ کیونکہ وہ گلف کے بڑے ماہر سمجھے جاتے ہیں، ان کو ہم نے ساری چیزیں گوش گزار کرائیں. تو انہوں نے ایک ہمیں واقعہ یہ سنایا کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ 2005 کی کہتے ہیں بات ہے، ایک کمپنی تھی، وہ نام بھی کہتے تھے میں نہیں بتانا چاہ رہا آپ کو، وہاں پہ 40,000 ورکر کام کرتے تھے اور سارے پاکستانی تھے. تو کہتے ہیں کہ میں ان کا شکریہ ادا کرنے جاتا تھا جب بھی سال میں 1-2 دفعہ جاتا تھا کہ آپ صرف پاکستان سے مین پاور لیتے ہیں. تو انہوں نے کہتے ہیں میں جب اس وقت گیا نا تو انہوں نے اپنے بیٹے کو بلا کے کہا کل جو انڈین امبیسڈر میرے لیے گفٹ لے کے آیا تھا ذرا وہ لے کے آؤ. کہتا ہے وہ ایک بڑا خوبصورت سی بنی ہوئی باسکٹ جس میں لونگ، الائچیاں، مسالہ جات اور یہ وہ چیزیں تھیں. کہتا ہے جی کہ یہ 2 سال پہلے انڈین لیبر منسٹر میرے پاس آیا کہ ہم سے بھی مین پاور آپ لیں. تو میں نے تو اس کو جواب دے دیا، لیکن وہ ہر 3-4 ماہ کے بعد ایسا ایک گفٹ مجھے بھیجتا رہتا ہے تاکہ میں اس کو یاد رکھوں. لیکن مجھے آج تک کبھی آپ کا امبیسڈر آ کے نہیں ملا، نہ پتہ ہے کہ کیا ہے یہاں پہ. تو یہ سنجیدگی کا عالم ہے ہمارے جو وہاں پہ سی ڈبلیو ایز ہیں یا امبیسڈر ہیں کہ وہ اگر جائیں بڑے کیمپوں میں، بڑی کمپنیز میں. ابھی میری پچھلے دنوں احمد فاروق صاحب جو سعودی عربیہ میں ہمارے امبیسڈر ہیں ان کے ساتھ 3 سی ڈبلیو ایز تھے. 15 دن پہلے ہماری زوم پہ میٹنگ ہوئی تو میں نے ان سے یہ ریکویسٹ کی تھی. انہوں نے کہا جی بالکل صحیح ہے، ہم اب بڑے جو پروجیکٹ ہوں گے وہاں پہ ہم خود جا کے دیکھا کریں گے اور آپ کو پہلے بتائیں گے کہ یہاں پہ کس چیز کی ڈیمانڈ ہے. تو یہ لوگ اگر جی سی سی کے امبیسڈر جو ہیں نا جی وہ اس میں سنجیدگی دکھائیں تو یہ بہترین معاملہ اور آگے چلے گا. آپ کو نظر آتا ہے کہ جو اہمیت اوورسیز پروموٹرز کی ہے اس کو مد نظر رکھ کر گورنمنٹ آف پاکستان یا ادارے متعلقہ وہ اپنی روش بدل رہے ہیں یا بدلیں گے، یا انہوں نے اپنی روش بدل دی ہے اور بھرپور آپ کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں اور ان کی انڈرسٹینڈنگ آپس میں آپ کی ہے جس کی وجہ سے اب بہترین مین پاور ہم خلیج میں یا دوسرے ممالک جہاں سے ڈیمانڈ آتی ہے ہم بھیجنے میں کامیاب ہوں گے؟ جی ہاں، یہ جب سے نا جی جو کنسرن لوگ ہیں ہائیسٹ لیول پہ انہوں نے مین پاور ایکسپورٹ میں دلچسپی لینا شروع کی، ہم سے بھی انہوں نے بریفنگز لیں. اس کے بعد ہمارے ادارے بھی چکنے جو ہم سے ریلیٹڈ ہیں اور یہاں سے بھی کرپشن ختم ہے اب آپ کو پتہ ہی ہے، اور باقی معاملات بھی اب بہتر ہیں اور لوگ سنجیدگی کے ساتھ اس پہ اب توجہ دے رہے ہیں کہ یہی ایک چیز عالمی مارکیٹ میں ہمارے پاس بیچنے کے لیے ہے اور ہم اس کو بہتر طریقے سے وہاں پہ بیچیں. وزارت کے سربراہ مشیر ہیں جی سہراب صاحب،
ان کی توجہ کے بارے میں آپ کیا کہتے جی ہیں؟ جی ان کی کیا ایفرٹس ہیں؟ ان کی بھی بڑی ایفرٹس ہیں. ابھی وہ گئے تھے سعودی عربیہ میں. ایم او یو تو خیر انہوں نے سائن کیے او ای سی کے ساتھ, لیکن ہمیں کوئی ایسا نہیں ہے. ہم پروموٹروں کو یہ بھی پریشانی تھی کہ وہ ایم او یو سائن ہو گئے ہیں, لیکن میں نے جب ان کو میسج کیا تو ان کے 3 آڈیو کلپس آئے جو پھر میں نے ان سے پوچھا کہ میں گروپوں میں لگا دوں. انہوں نے کہا جی بالکل لگا دیں. انہوں نے جو پرائیویٹ پروموٹرز ہیں ان کے سارے گلے شکوے جو ان کے تفصیلات تھے وہ دور کیے. انہوں نے کہا جی کہ میں پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ ہوں, اور میں وہاں پہ جو ایکسپو بھی ہو رہی ہے 24 سے 27 تاریخ 4 دن کی سعودی عربیہ میں, انہوں نے کہا جی کہ میں پاکستان کے جھنڈے کے نیچے بیٹھ کے ہمارے ساتھ ریلیٹڈ جو بھی ادارے ہیں ہم پاکستان کی نمائندگی کریں گے, کسی ایک پرائیویٹ سیکٹر کی یا سرکار کے سیکٹر کی نمائندگی نہیں کریں گے. یہ پہلی بار ہو رہی ہے ہوتی رہتی؟ پہلے بھی ہوتی رہتی ہیں لیکن اس بار ذرا بڑی ہے اور 4 دن کی ہے. بڑی کمپنیز سعودی جو ہیں ان کے سی ای او وغیرہ وہاں پہ آئیں گے, انٹریکشن ہوگا مین پاور ایکسپورٹر کے ساتھ ان کا. تو وہ صرف پاکستان ہی نہیں ہوگا, ظاہر انڈیا, نیپال, بنگلہ دیش وغیرہ بھی وہی بھی لوگ ہوں گے وہاں پہ. تو ہمیں ایک گلہ سرکار سے یہ ہے کہ اب پر ورکر جو بھی اوورسیز جابس پہ جا رہا ہے, گورنمنٹ نے یہ کیا ہوا ہے کہ وہ 200 روپیہ او ای سی کو دے اور او ای سی اس سے مین پاور پروموشن کے لیے اپنا کردار ادا کرے گی. تو ہم نے ان سے ریکویسٹ یہ کی تھی کہ بڑا ایک پیویلین بک کروائیں جس میں ہم سارے بیٹھے ہیں, اور فنڈ تو آپ کے پاس پڑا ہوا ہے. لیکن انہوں نے کہا نہیں جی پوئپا میں شیئر دے تو پھر ہمارے ساتھ وہ آئے. ویسے نہیں, میں نے کہا شیئر تو ہم آپ کو دے چکے ہیں, یہ ہمارا ہی شیئر ہے سارا, لیکن وہ اس بات پہ نہیں آئے, جبکہ یہ پاکستان کی بات تھی اور یہ فنڈ پڑا ہی مین پاور پروموشن کے لیے. اگر آپ نے یہاں پہ بھی نہیں اس کو خرچہ کرنا تو پھر کہاں کریں گے آپ لوگ. تو اب ہم سنجیدگی کے ساتھ یہ سوچ رہے ہیں کہ ان کو جو ہمارے یہ پیمنٹ جا رہی ہے کورٹ کے ذریعے یا ہائیسٹ اتھارٹیز کے ذریعے, یہ اب بند کروایا جائے, تاکہ غریب لوگوں کو کیا ہے کہ وہ ان کو بھی پیسے دیتے جائیں. اب جیسے یہ ادارہ اگر سرکار سے نہیں چل رہا تو اس کی ضرورت کیا ہے. ہمارا ایک چھوٹا پروموٹر 500-700 لوگوں کو سال میں بھجوا دیتا ہے. اس کی پچھلے سال کی کارکردگی دیکھیں, اس سے پچھلے سال کی دیکھیں, کبھی 200 سے اوپر ہی نہیں گئے یہ لوگ. تو باقی جو ان پہ اخراجات ہو رہے ہیں یا سارے معاملات ہو رہے ہیں وہ الگ سے ہیں. تو جو ایک بندہ اپنا بوجھ اٹھا ہی نہیں سکتا تو اس کو رکھنے کی کیا ضرورت ہے. میرے خیال میں کبھی اوورسیز میں سے گورنمنٹ نے, اوورسیز پروموٹرز میں سے کسی کو کبھی گورنمنٹ نے وزارت میں مشیر کے طور پر بھی حصہ نہیں دیا. اس نے سنجیدگی سے اس وزارت کو لیا ہی نہیں. یہ تو جو بھی اتحادی آتے ہیں وہ عام سمجھ کے اسی کے حوالے کر دیتے ہیں, لیکن سب سے میں سمجھتا ہوں خاص ہے ہی یہ. ایسے ایسے وزیر بھی آئے ہیں 5 سالوں میں 5 دفعہ بھی وہ اپنے آفس آ کے نہیں بیٹھے, تو وزارت کیسے چلے. صبح آپ گھر سے نکلتے ہیں کس وقت؟ صبح روٹین میں کوئی ایک فکس ٹائم تو ہے نہیں, پھر سارا دن پھر چل ہی یہی اپنا آفس 8-9 بجے, بعض کل تو میں 11 بجے گیا. جی تو کوئی کھیلنے کودنے کا, بنٹے کھیلنے والے نہیں, پہلے جم جاتے تھے, اب ذرا کم ہوا ہے انشاءاللہ, ہلکی پھلکی ایکسرسائز تو بندہ کرتا ہے. صحیح. جی تو ویسے کس چیز کا شوق ہے زیادہ شوق تو اب ختم ہو گئے ہیں. شوق تو بچپن کے, شوق تو سر بچپن میں ہوتے تھے جب کوئی پورے کرتا تھا. جب اپنے پہ آتا ہے شوق ختم ہو جاتے ہیں, پھر تو آپ نے بچوں کو ہی لے کے تو چلنا ہے کہ کیسے. ہاں جی, نہیں وہ تو آف کورس مٹن شٹن یہ چیزیں تو ہیں, دیسی کھاتا ہوں, یہ مجھے فاسٹ فوڈ نہیں پسند. دیسی مرغی یا مٹن یا یہ چیزیں اس طرح. موبائل کبھی کبھار, موبائل کبھی نہیں, یہ اس میں جو ہیں کرنٹ افیئر ہی زیادہ. اس کمیونٹی کیا سمجھتے ہیں کہ سب سے زیادہ خدمت کس دور میں ہوئی اور کس نے, جس نے اپنی پوری زندگی اس کو دی؟ سبھی جو بھی آیا یہاں پہ تو اس نے اپنی استطاعت کے مطابق پروموٹر کمیونٹی کو بہتر کرنے کی اور ان کے مسائل حل کرنے کی کوشش کی, سوائے 1-2 کے جنہوں نے کرپشن کو راج کیا اور اس طرح کے معاملات کیے. وہ سبھی کو نام پتہ ہے, مجھے کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اور جب بھی اچھے جو تھے وہ ہمارے صدیق خان صاحب تھے, بیلوس, ہاں جی اللہ جنت میں جگہ عطا فرمائیں. اکرام قریشی صاحب تھے, چودھری لائی بخش صاحب تھے, اور یہ بہترین لوگ تھے. لوگ ان کو اچھے الفاظ میں یاد کرتے ہیں. آئندہ آپ توقع کریں گے کہ ان جیسی قیادت نظر آئے گی, بالکل لوگ ایسے ہیں جو کہ ان کے پیٹرن پہ چلتے ہیں؟ جی بالکل, خلوص سے سوچ لیں. بالکل ایسا ہے جی. لیکن وہ پھر لوگ, اب سیاست اتنی گندی ہو چکی ہے کہ لوگ بیچارے پھر آگے آنے سے بھی کتراتے ہیں. جب سے پروموٹروں کے واٹس ایپ پیج بنے ہوئے ہیں, کسی کی عزت تو سلامت نہیں رہتی. تو یہ چیزیں بھی ہیں, لوگ کہتے ہیں کہ پیچھے ہی رہیں تو بہتر ہے. چلیں, اس امید کے ساتھ
کہ یہ سلسلہ جاری رہے گا. آپ کو اللہ کامیابیاں عطا کرے اور پروموٹرز اسی طرح ملک کی خدمت کرتے رہیں. ناظرین، آپ نے دیکھا کہ اسد کیانی صاحب نے اچھی باتیں کی اور اچھی تجاویز پیش کی حکومت کے لیے. اسی کے ساتھ ہم اجازت چاہیں گے. السلام علیکم.